ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج 13 دسمبر ہے۔ ابھی پی ڈی ایم کا تاریخی جلسہ لاہور میں ختم ہوا ہے، اور اس میں لوگوں نے یقیناً جلسے کی کارروائی تو دیکھی ہوگی، کہیں نہ کہیں ان کو چینل پر مل گئی ہوگی یہ کارروائی، لیکن جو نواز شریف کی تقریر تھی وہ کہیں پہ نہیں دکھائی گئی، جو سب سے امپورٹنٹ اسپیچ تھی۔ بلکہ بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ جن جگہ ویڈیو لنک آ رہا تھا وہ ویڈیو لنک بھی بند کر دیا گیا، تو بہت کم لوگ اس تقریر کو سن سکے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس جلسے کی کارروائی کے بارے میں اور نواز شریف کی تقریر کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں۔ تو ناظرین، سب سے دلچسپ بات جو اس جلسے کے حوالے سے ہوتی رہی سارا دن، وہ یہ ہے کہ اس جلسے کا موازنہ کیا جاتا رہا 2011 کے عمران خان کے جلسے کے ساتھ۔ اس میں کچھ باتیں آپ کو سمجھنی چاہیے۔ مریم نواز نے بھی اپنی سپیچ میں یہ بارہا کہا کہ یہ جو جلسہ عمران خان کا تھا وہ جنرل پاشا نے کروایا تھا، اور کس طرح دیگر ادارے ان کی مدد کر رہے تھے، کس طرح جلسہ گاہ کی فوٹیج بنائی گئی تھی، کس طرح اس کو بھرا ہوا دکھایا گیا تھا، کس طرح فنکار بلائے گئے تھے، میوزک کا انتظام کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے اسے بڑا جلسہ قرار دیا، اور اس کی بنیاد پر 2013 کے بعد جو عمران خان نے کرپشن والی کیمپین شروع کی وہ ساری بات انہوں نے کی۔ آج کا جو جلسہ تھا یہ پیور پولیٹیکل پاورز کا تھا، جمہوری قوتوں کا تھا، اپوزیشن کا تھا۔ مریم نواز نے اس پہ بہت محنت کی تھی، انہوں نے لاہور کے گلی گلی کوچے کوچے جا کر اس کی کیمپین کی تھی۔ جلسے میں لوگوں کی تعداد کتنی تھی ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی شخص حتمی اندازہ نہیں دے سکتا، لیکن جن لاہور کے رپورٹر سے بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عموماً جلسے والے یہ کرتے ہیں کہ ایک مخصوص جگہ لائٹس لگا دیتے ہیں جس میں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے۔ آج کے جلسے میں جس ایریے میں لائٹس لگی ہوئی تھی اس سے بہت زیادہ لوگ ارد گرد تھے، اور وہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے آزادی چوک ہے۔ آزادی چوک آپ نے دیکھا ہی ہوگا، وہ بہت بڑا برج ہے، وہاں پر اس برج کے اوپر بھی بے تحاشا لوگ تھے، بہت سے قافلے رستے میں پھنسے ہوئے تھے۔ جو گیٹ کی انٹرنس تھی وہ بہت چھوٹی تھی، اور اس وجہ سے بہت سے لوگ داخل بھی نہیں ہو سکے۔ تو یہ کہنا درست ہوگا کہ جتنے لوگ جلسے میں آئے اتنے ہی لوگ جلسے سے باہر بھی موجود تھے۔ جو کرسیاں لگائی گئیں وہ مریم نواز نے اپنی سپیچ میں بالکل کہا کہ، اور درست کہا کہ وہ کرسیاں کسی کو نظر نہیں آئیں، اس لیے کہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان کرسیوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد، عوام کا ایک جمع غفیر موجود تھا، اور انہوں نے جس طرح پی ڈی ایم کی قیادت کو ویلکم کیا، جس طرح مریم نواز کے آنے پہ ان کا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد جس طرح نواز شریف کے ایک ویژول نظر آنے پر جس طرح لاہور کے لوگ خوش ہوئے، وہ دیدنی تھا جذبہ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لاہور کے عوام کتنی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں نواز شریف سے۔ اب جلسے کی کارروائی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میڈیا کا حال بتا دیں۔ یہاں پہ ایسے بھی چینل موجود ہیں جنہوں نے کہا 3 یا 4 ہزار لوگ موجود ہیں، جو کہ بہت ہی شرمناک بات ہے، اور چینل میں مختلف مبصرین کرام جنہیں ہم زرخرید اینکر اور بے ضمیر تجزیہ کار کہتے ہیں، وہ مسلسل اس کو جو ہے کم تعداد اور ایک ناکام جلسہ قرار دینے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر بعض اوقات یہ بھی صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک چینل نے شروع میں تو کہا 3-4 ہزار لوگ ہیں، لوگ آئے نہیں، کرسیاں خالی پڑی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد اسی چینل پہ یہ خبر بھی چلی کہ لاکھوں کا مجمع ہے اور اس سے کرونا پھیلنے کا بڑا شدید خطرہ ہے۔ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ ایک بڑا جلسہ تھا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس میں شامل ہوئی۔ عطا تاڑڑ جو مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ہوسٹ کیا، میزبانی کی اس کی، اور انہوں نے بڑے پرجوش طریقے سے لوگوں کو بلایا، اور تمام سپیکرز کی بات سننے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نقطے پہ وہ سارے متفق ہیں، اور وہ نقطہ بنیادی طور پر سول ملٹری ریلیشن شپ کا ہے۔ وہ الزام دیتے ہیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو اور ملٹری پاورز کو کہ وہ جمہوریت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مولانا اویس نورانی کی گفتگو سے شروع کرو تو وہاں پہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت اہم باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاپا جانز کا بھی احتساب کریں، انہوں نے کہا وہ بھگوڑے جنرل مشرف کا بھی احتساب کریں، اور اس کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا،
یہی سوال اب مختلف طریقوں سے مختلف مقررین نے کیا۔ اگر آپ سن لیں لوگوں کی باتیں مقررین کی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ظلم ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ 70 سال سے بلوچستان میں کیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ کتنے ہی نوجوان مر گئے، کتنے ہی نوجوان وہاں پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور کتنے بچیاں ہیں جو اپنے والد کو ڈھونڈتی پھرتی ہیں۔ مسنگ پرسن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس طرح کے پی کے سے جو جماعتیں شریک ہوئی ہیں، اے این پی وغیرہ، ان کے بھی یہی کسی طرح کے الزامات تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم کسی کی جنگ میں دھکیلے گئے، جس طرح ہم پر دہشت گردی کا الزام لگا کر الزام بھی ہم پہ لگایا اور دہشت گرد بھی ہم کو بتایا، تو یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اور یہ صوبوں کے گریوینسز ہیں۔ ایک لمحے کو چھوڑ دیجئے کہ یہ کتنی تعداد تھی، کتنے لوگ تھے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں پاکستان کے عوام کو پتہ چلنا ضروری ہے، اور اس سے ان کے شعور میں، ان کے ذہن میں، ان کی سوچ میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ چاہے میڈیا کتنی قدغے میں لگائے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ جو ہے ان باتوں کو اب چھپایا جا سکے۔ جلسے کی اہم تقریروں میں ظاہر ہے اس میں مریم نواز کی تقریر بہت اہم تھی، اور انہوں نے جنرل ظہیر کا، جنرل پاشا کا نام لیا۔ عمران خان کی 2 ویڈیوز بھی دکھائیں۔ پہلی وہ ویڈیو کہ جس میں عمران خان نواز شریف کے کتنے شکر گزار تھے، کس طرح شوکت خانم کا پلاٹ اور پیسے ان کو دیے گئے تھے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح عمران خان بدلے ہیں اس لیے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہو گئی، اور انہیں پتہ ہے کہ تابع دار ہونے کے کیا فائدے ہیں۔ بندہ تابع دار کا جو نعرہ تھا اس کے اوپر لوگوں نے بڑے ٹھٹھے لگائے اور لاہوری بڑے پرجوش ہوئے۔ بلاول بھٹو ظاہر ہے بہت اچھی انہوں نے تقریر کی ہے، اور بڑے مناسب نپے تولے الفاظ میں کی ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب ہمیں کوئی فون کال نہ کرے، اب ہمیں کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے، ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، اور اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا تھا۔ اور وہ جو سارے چینلوں پہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی ہے، پیپلز پارٹی کہیں اور جا رہی ہے، باقی جماعتیں کہیں اور جا رہی ہیں، اس کی مکمل طور پر نفی کر دی گئی۔ پھر جو ہے مولانا فضل الرحمان کا خطاب، مولانا فضل الرحمان بہت اچھا بولتے ہیں، بڑے مدلل مقرر ہیں، اور انہوں نے اسی مسئلے کو بار بار چھیڑا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ عرصے کے بعد حالات ایسے بن گئے ہیں کہ عوام اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ جائے گی، اور انہوں نے انتباہ کیا، تنبیہ کی کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی تو اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس کٹ پتلی حکومت کو چلا رہے ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ آخر میں خطاب نواز شریف صاحب کا تھا۔ نواز شریف صاحب کا خطاب پہلے ہونا تھا، یہ چھوٹی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے مریم نواز کے خطاب کرنے سے پہلے خطاب کرنا تھا، ان کا ویژول بھی اس وقت چلا، اور جانے کیا بات ہوئی کہ وہ خطاب وہاں پر نہیں ہوا، اور نواز شریف نے جلسے کے آخر میں خطاب کیا، اور یہ جو ان کا خطاب تھا یہ ریکارڈڈ تھا، یہ بہت کم جگہ لائیو گیا ہے، ٹویٹر پہ بھی بہت کم جگہ لائیو گیا ہے، لیکن ڈھونڈنے والے، نواز شریف سے محبت کرنے والے، جمہوریت سے محبت کرنے والے، یہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ مجھے جو اور نواز شریف نے بار بار ایک تذکرہ کیا جس سے مطلب لگتا ہے کہ کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور نواز شریف نے اور وہ پیغام رسانی یہی ہو سکتی ہے کہ ہمارے نام نہ لو۔ تو نواز شریف نے نام تو نہیں لیے، لیکن جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ان کے پلے ککھ بھی نہیں رہنے دیا، وہ بات بھی درست ہے، اس لیے کہ نواز شریف نے بڑا ان کا تمسخر اڑایا۔ انہوں نے کہا آئین شکنی تم کرو تو کیا میں واپڈا کا نام لوں، اس کا اسمبلیاں تم توڑو تو میں محکمہ زراعت کا نام لوں، اور اس کے بعد سیاستدانوں کو تم اغوا کرو تو میں الزام محکمہ جنگلات کا لوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو چند اہم باتیں کی ہیں وہ پاکستانیوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ بار بار انہوں نے یہ لفظ کہا کہ یہ چند جرنیل ہیں جو جمہوریت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑی عزت، تکریم اور محبت سے نام لیا پاکستان فوج کا۔ انہوں نے کہا کہ جو جوان سرحدوں پر کھڑا ہے، مورچے میں بیٹھا ہے، دشمن سے ہماری حفاظت کر رہا ہے، اس کو بھی شاید علم نہیں ہے کہ کس
طرح اس کے حوصلے کو، اس کی بہادری کو، اس کی قوت کو بیچا جا رہا ہے، اور چند جرنیل بار بار مل کر جمہوریت پر شب خون مارتے ہیں۔ اور پھر جو کرٹیکل ریمارکس تھے نواز شریف کے، انہوں نے لوگوں کو 3-4 باتیں بار بار کہیں اور مخاطب ہو کے لاہور کے لوگوں کو کہی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کے لوگوں، پاکستان کے لوگوں، ان لوگوں سے تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جن سے تم خوف زدہ ہو رہے ہو وہ بنیادی طور پر تم سے خوف زدہ ہے۔ پھر ایک اور جملہ انہوں نے بہت اچھا کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی، کسی بھی ملک کی فوج اپنی عوام پر گولی نہیں چلا سکتی، اپنی عوام کے خلاف نہیں جا سکتی۔ پھر آخر میں انہوں نے تنبیہ کی اور تھوڑی سی وضاحت بھی کی معیشت کے حوالے سے کہ نواز شریف کے دور میں کیا صورتحال تھی معیشت کی۔ آٹا 35 روپے کلو تھا اور اب کس حساب سے ملتا ہے۔ پھر معیشت میں انہوں نے دوست ممالک کا بھی ذکر کیا کہ کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب اور چین جیسے ممالک اب آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ تو بنیادی طور پر نواز شریف نے یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کا اور اس کے لانے والوں کا، اس کے سہولت کاروں کا کچا چٹھا کھول دیا۔ آج جب جلسے کے ویژولز ہم دیکھ رہے تھے اور جن صحافیوں سے ہم بات کر رہے تھے، تو بنیادی طور پر مینار پاکستان کے سائے میں یہ جلسہ ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی جگہ قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی۔ آج ایک اور پاکستان کی بنیاد ضرور رکھ دی گئی ہے، اور یہ وہ پاکستان ہے جس میں بار بار مطالبات یہ کیے جا رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو مت چھیڑا جائے، جس میں صوبوں کی خود مختاری کو پہ زد نہ لگائی جائے، جس میں میڈیا کی خود مختاری پر اور آزادی پر کوئی قدغنیں نہ لگائی جائیں، جہاں لوگ مسنگ پرسن نہ ہوں، جہاں جمہوریت پر شب خون نہ مارے جائیں۔ یہ بنیادی طور پر کرکس تھا۔ نواز شریف نے آخر میں ایک اور بات بھی کہی کہ پی ڈی ایم کے جو قائد ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کے پاس استعفے جمع کرا دیے جائیں گے جب بھی قائد پی ڈی ایم کے حکم کریں گے۔ اس سے اور دیگر مقررین نے بھی یہ کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اسلام آباد جائیں گے۔ میں یہ تو جلسے کی کارروائی تھی، لیکن مختصر ترین آپ کو اپنا تجزیہ بتا دوں کہ جس قوت سے، جس ہمت سے، جس بہادری سے یہ پی ڈی ایم کے قائدین نے اور لاہور کے عوام نے آج جلسہ کیا ہے، اگر یہ اسلام آباد کی طرف چل پڑے تو یہ جو گرتی ہوئی حکومت ہے یہ چند لمحوں میں گر جائے گی۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے کہ ان کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس سے بہت پہلے یہ حکومت غرق ہو جائے گی۔